اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بہار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت آپ کانپتے لبوں سے اس کے قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر آپ کو رشک آئے گا۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب وہ آپ کو صبر کی انتہا پر لے آیا ہے نا، تو یقین کریں آزمائش اب ختم ہونے والی ہے آپ کی، اور پھر آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ ہر بار ٹوٹ جائیں گے اور صبر کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سب سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھیں کہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ صرف آپ کے یقین کا آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک دن۔ صبر کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دے گا اور اللہ کن فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے آپ نے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا آپ کو۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا نا، تو اللہ آپ کو اپنے چاہ کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا کبھی۔ اگر اللہ نے دل میں کچھ ڈالا ہے نا، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے ابھی۔ اللہ پاک تو بس آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جس انسان کو ہم دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ اللہ پاک ہمیں ان کچھ نشانیوں کے ذریعے دکھاتا ہے کہ جب اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں ہم اور کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو لگاتار اشارے دیتا ہے، کچھ نشانیاں دکھاتا ہے۔ جب آپ اپنے آس پاس یہ نشانیاں دیکھیں گے نا، اور تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ آپ کو راستے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کو یہ اشارے کسی بھی جگہ، کسی بھی کتاب یا کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے آپ کو نظر آئیں گے، جیسے آپ کو لگے گا کہ ہمیں کچھ کوئی بتا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے ان کے دل اور دماغ کو۔ جب اللہ پاک آپ سے لی گئی من چاہے چیز کو آپ کی قسمت میں لکھ دیتا ہے، تو وہ ہر بند دروازے توڑ کر آپ تک پہنچ جاتی ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی نا، وہ بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کی دعا لینے والے بن جائیں نا، یعنی جب تک آپ کے اعمال خیر اور نیکی برقرار رہتی ہیں نا، تو آپ پر کبھی سوال نہیں آ سکتا۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی اہم نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عنقریب آپ کو لوٹانے والا ہے۔ پہلے تو یہ کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہیں نا، امید کے باوجود امید کی روشنی کو بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ آئیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے نا، تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے نا یا انتظار میں ہے، تو یقیناً اللہ بہتر عطا فرمائے گا آپ کو۔ اور یہی ہمیں بتاتی ہے اللہ پاک کی نشانی اور اشارے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز آپ کو واپس ملنے والی ہے۔ اسی طرح جب آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ آپ کی من پسند چیز آپ سے کیوں چھین لی گئی، لیکن اس دوران آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ اپنے کام کیا کریں،
اور یہ سوچا کریں کہ اللہ جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے نا، اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جاتی ہے نا۔ اور اگر اس طرح سوچتے ہیں نا آپ، تو نہ آپ کو کبھی غم ستائے گا اور نہ ہی کبھی خوف، کیونکہ اللہ ہے آپ کے ساتھ، جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدلتی جاتی ہے۔ اسی نے آپ کا دل بدل دیا ہے، آپ کا دل اپنی رحمت کے سائے میں لیا ہے اللہ نے، کہ جب بھی آپ اس شخص کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر صبر کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ رشتہ آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں بہترین مقام پر پہنچ جائے گا، جیسے اس نے راستے نکال دیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں۔ یہ ان کا توکل تھا کہ اپنے اللہ پہ، اور ہمارے لیے یہ چند نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اسے ایک دینے کے لیے، اور مشکل حالات اسی لیے بھی آتے ہیں تاکہ آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل اسی لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ آپ ان کو اللہ کے پاس جا کر جڑوا لیں۔ اس دنیا میں بھی آپ اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ اللہ کو ڈھونڈ کے دکھائیں، اسی کی طرف سارے راستے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دل اسی کی جانب موڑنا ہے، پھر بات بن جائے گی آپ کی۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اللہ پاک ہمیں ایک اور نشانی سے یہ دکھاتا ہے کہ دعاؤں کا اثر کب تک ہوتا ہے، یعنی جب آپ اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اسے مانگتے ہیں، اللہ سے بار بار مانگتے ہیں، جانتے ہیں کہ قبولیت کی نشانی کیا ہے، کہ دل مطمئن ہو کے دعا سنی جا رہی ہے، یعنی ہماری دعاؤں پر اثر ہے قبولیت کا۔ تو جان لیں اگر آپ اس شخص کے لیے دعائیں کر رہے ہیں نا، اور دعا میں قبولیت کا احساس آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ دل سے اور پوری شدت سے، یعنی خاص تڑپ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لفظوں کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنی من چاہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یعنی اگر آپ محسوس کریں یا آپ کی دعاؤں میں مانگتے وقت تسلی اور سکون ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کا احساس دلاتی ہے آپ کو کہ اس نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی راہ پر چلنا دل کو مطمئن اور پرسکون بناتا ہے، اور اگر آپ کی دعا میں سکون ہے، تسلی ہے نا، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور دعا سنی جا رہی ہے آپ کی۔ جب آپ اپنی دعاؤں میں اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں نا، نماز اور مسلسل دعاؤں کے ذریعے، تو ہمیں ایک عجیب سا سکون اور تسلی بھی ملتی ہے۔ یہ سکون ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت ہر مشکل میں ہماری مدد بھی کرے گا۔ اور مسلسل دعاؤں کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنی ضروری چیزوں کی طلب کرتے ہیں نا، اور اپنے لیے رحم اور برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ دعاؤں کا اثر ہمیشہ ہمیں اللہ کے قریب لے جانے میں مدد کرتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، وہ رب ہے، واقف ہے ہماری تڑپ سے۔ آپ کی مانگی گئی دعائیں آپ کے انتظار سے ممکن ہو جائیں گی ایک دن، آپ خود دیکھیں گے بند دروازے ایک دن کھول دیے جائیں گے، راستے بنا دے گا اللہ، آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، اور جب مانگ لیا ہے نا اپنے رب سے، تو بتا دیا ہے نا اپنے اللہ کو اپنے دل کا حال، تو بے چین نہ ہوں، اللہ پاک آپ کا انتظار کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ اس بات کا یقین رکھیں، جسے پانے کی تمنا آپ نے اپنی دعاؤں میں کی ہے نا، اتنی دعائیں کی ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر، تو اللہ پاک آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا آپ کو جس کی چاہت آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جان لیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ خود دیکھو گے کہ آپ کا انتظار اب ختم ہو گیا، آپ کو آپ کے من چاہی چیز سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔
If you have sabr, then you are strong. Allah is with those who have sabr. Trust me, the result of sabr is always beautiful.